السلام علیکم ناظرین۔ آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو آپ کے سفر میں ایک نیا رنگ بھر دے گا، نئے ادراک کھول دے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں گنے جاتے ہیں دو جہان، ٹوٹل دو جہان، اور اسی میں ہی مقید ہیں، سب اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ حالانکہ دو جہان نہیں ہیں، مطلب ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 18,000 عالمین، مطلب 18,000 عالم ہیں، لیکن جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، جن کو جانتے ہیں ان کو تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ہم 5 جہانوں میں ہوتے ہیں یا گزرتے ہیں، اور ہر جہان میں پھر کئی جہان ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جب ہمارے والدین کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ہم کسی عالم میں تھے، کسی دنیا میں تھے جس کا نام تھا عالم ارواح۔ پھر جب ہمارے والدین کی شادی ہوئی تو پھر ہم وہاں سے منتقل ہوئے، ہمارا انتقال ہوا، اور جو ہمارے وہاں کے دوست تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی شاید روئے ہوں گے کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ جیسے یہاں سے فوت ہوتا ہے بندہ تو کہتے ہیں، تو وہاں سے ہمارا انتقال ہوا، ہم ٹرانسفر ہوئے شکم مادر میں۔ شکم مادر میں ہم نے زندگی گزاری 9 مہینے، یہ ہمارا دوسرا جہان تھا۔ پھر یہاں سے ہمارا انتقال ہوا، ہمارا جنم اس دنیا میں ہوا، ہمیں ادھر ٹرانسفر کیا گیا، تو یہ ہمارا تیسرا جہان ہے۔ اچھا، اس جہاں میں کوئی تھوڑا رہتا ہے، کوئی زیادہ رہتا ہے، اور آگے جانا ہوتا ہے، تو موت کے بعد ایک جہان ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، تو وہ چوتھا جہان ہے ہمارا۔ اور موت کے بعد سے لے کے قیامت تک کا جو عرصہ ہے یہ برزخ ہے، لیکن قیامت کے بعد جب جنت و دوزخ تقسیم ہوں گے، جس کے مقدر میں جو بھی ہے اس کو جب وہ مل جائے گا تو وہ اس کا 5واں جہان ہوگا۔ تو یہ ایسے 5 جہان ہیں۔ سب سے پہلے عالم ارواح، دوسرا شکم مادر، تیسرا یہ دنیا فانی، چوتھا عالم برزخ، اور 5واں جنت و دوزخ جو آپ کے مقدر میں ہے یا جو آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے وہ۔ اچھا، یہ تو 5 ہو گئے، لیکن اب بات کی ہے چونکہ کہ ہر جہان میں کئی جہان ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا ہے، یہ ایک جہان ہے، اب اس جہان میں کئی جہان ہیں، وہ کیسے بلا؟ کہ اب میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے ایک لائیو ٹرانسمیشن میں، رو برو، عین بعین، حاضر، ایک ہے یہ عالم۔ اچھا، دوسرا عالم یہ ہے کہ جب میں تنہا ہو جاؤں گا، اکیلا ہو جاؤں گا، تو میں خیالات کی دنیا میں، عالم تخیل میں چلا جاؤں گا، تو وہاں پہ میری ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ سیرگاہ ہے، وہاں پہ ایک میری اپنی ہی دنیا ہے جس میں ساری ترتیبات میں نے خود ترتیب دی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک میرا عالم ہے۔ اور پھر اگر جب میں مسلسل تنہائی میں ہی بیٹھا رہوں گا تو وہ عالم تخیل گہرا سے گہرا ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ مجھ پہ نیند طاری ہو جائے گی، پھر میں عالم خواب میں چلا جاؤں گا۔ تو خواب بھی ایک الگ دنیا ہے، اس کے الگ ماحول ہے، الگ طرز ہیں، الگ رونقیں ہیں، تو ہر دفعہ مختلف خواب آتے ہیں، تو وہ بھی ایک عالم ہے، عالم خواب۔ تو اب بظاہر تو یہ ایک جہان ہے، ایک عالم ہے یہ دنیا، اس میں رہ کے پھر 3 جہانوں میں، 3 عالموں میں رہ رہا ہوں، اور جیسے میں رہ رہا ہوں ویسے ہی سبھی رہتے ہیں، اور انسان ایک وقت میں 3 میں سے کسی نہ ایک جہان میں ضرور ہوتا ہے، یا وہ حاضر رہ کے لائیو ٹرانسمیشن کر رہا ہوتا ہے، یا وہ عالم تخیل میں ہوتا ہے، یا پھر وہ عالم خواب میں ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف جہان ہیں، لیکن پھر بھی
چونکہ ہمیں پتہ ان کا ہے تو ہم انہی میں مقید ہیں، ان سے آگے نکلنا ہے ہم نے آگے جانا ہے، ملکوتی سفر کرنا ہے، لاہوتی سفر کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے ہاہوت تک پہنچنا ہے۔ ابھی عالم آگے اور بھی ہیں، جہان اور بھی ہیں، ستارے اور بھی ہیں، ہم نے پتہ نہیں آگے کہاں کہاں تک جانا ہے۔ ہم نے اپنے ہدف سیٹ کرنے ہیں، اپنے گول سیٹ کرنے ہیں تاکہ ہم وہاں تک پہنچیں، لیکن ہم ترتیبات ہی نہیں دیتے۔ ہم بس اس چیز میں قید ہیں، محدود ہیں کہ ہم نے زندگی یہی سمجھی ہوئی ہے کہ پیدا ہونا ہے، پرورش پانی ہے، کوئی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے یا کوئی ہنر حاصل کرنا ہے تاکہ فائنینشلی سیٹ اپ ہو سکے، پھر شادی کرنی ہے، گھر بنانا ہے، پھر بچے، پھر ان کا وہی تسلسل شروع ہو جائے گا جو ہمارا تھا۔ تو یہی چیزیں نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک مکمل چیز نہیں ہے، یہ ایک تو محدود چیز ہے، اس سے نکلنا ہے، ہم نے آگے جانا ہے۔ اور عالم ارواح چونکہ ہماری اصل روح ہے نا، تو یہ روح کے بہت سارے آگے ادراک ہیں جو ہم نے طے کرنے ہیں، جہاں پہ ہم نے پہنچنا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، کیونکہ علم ہوگا تو پھر کوئی بات بنے گی، پھر علم کی سمجھ ضروری ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تو فیصلہ لیں گے، جب فیصلہ لیں گے تو پھر طریقت پہ آپ عمل کریں گے تو منزل ضرور ملتی ہے انسان کو۔ تو کوشش کرتے رہیں کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ کرتے رہنے سے ہی، تسلسل قائم رکھنے سے ہی منزل ملتی ہے۔ اور تسلسل کی ایک آپ کو مثال دے دوں کہ ایک بندہ اگر کمزور ہو جائے نا فزیکلی، اس کو کوئی طاقتور غذا دے نا تو وہ پہلے دن طاقتور نہیں ہو جاتا، کچھ ٹائم لگتا ہے، اور وہ ٹائم میں تسلسل ضروری ہے۔ وہ طاقتور غذا روٹین وائز استعمال کرنی پڑتی ہے، باقاعدہ ایز اے مشق وہ استعمال کرنی ہوتی ہے، پھر کچھ ٹائم کے بعد ریکوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس پہ ہمیں قائم رہنا ہوتا ہے اور اس پہ سفر کرنا ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ، اور آخر کار ہم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نئے جہان میں ہم قدم رکھ لیتے ہیں، پھر اسے آباد بھی کر لیتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ کے وادی قلب میں اتری ہوگی اور وادی قلب کی رونقوں میں اس نے اضافہ کیا ہوگا، اور نئے ماحول کریٹ کرنے کی اس نے ایک نئی تصویر دی ہوگی۔ تو بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس بات سے کئی باتیں اور جنم لیتی ہیں۔ تو ان باتوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ انتظار کریں میری نئی ویڈیو کا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔